बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलने के बाद से सूरत हाल अचानक 180 के जाविये के ऊपर तब्दील हो चुकी है। जहां पर सुलह सफाइयां थी, जहां पर प्यार मोहब्बत थी, वो मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। सिचुएशन इस हद तक खराब हुई है कि सवाल पैदा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन का बायकॉट करने जा रही है, क्योंकि बयानात इस तरह के आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक केओस पैदा हो चुका है, थरथली मच चुकी है, और जहां से शफकत का हाथ था, उस शफकत के हाथ को भी इन्होंने डस लिया है। वैसे तो मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में पहले से ख्याल है, मैं बड़े लंबे अरसे से कहता रहा हूं कि इनका हिसाब वही है जैसे सांप को दूध पिलाया जाए। ये जो ही आपसे फायदा खत्म होगा, ये उसी हाथ को जो है ना वो डस लेंगे। तो आज कुछ इसी किस्म की सिचुएशन हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस मियां नवाज शरीफ साहब की जो फरमाइशें हैं, वो जहेज की फरमाइश की तरह बढ़ती ही चली जा रही हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं और बढ़ती ही चली जा रही हैं। इससे तंग आकर आज वाज़ेह जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया गया है। और इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट छोड़िए, बिलखसूस फौज के साथ अजीब सा पंगा जो है वो शुरू कर दिया है। कुछ अजीब व गरीब बयानात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से दिए जा रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है, और एक अकेले बल्ले के निशान ने जो कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, इस एक अकेले बल्ले के निशान ने कैसे पूरी की पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजी का बेड़ा गर्क कर दिया है, और ये अपने मोहसनों को कैसे ही डस रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इसी के ऊपर कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है, और सवाल अगेन वही कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबात का बायकॉट कर रही है या नहीं। इसके ऊपर भी कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके सामने जो है वो रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उससे ज्यादा सख्ते में, यानी कि बल्ले का निशान आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन उससे ज्यादा सख्ते में मुझे इलेक्शन कमीशन नजर आता है। मैं हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब तक जो है वो वेबसाइट के ऊपर जारी नहीं किया है सर्टिफिकेट। हालांकि अली जफर साहब ने कहा था कि 15 मिनट के अंदर इन्हें जो है ना वो कर देना चाहिए। आप हैरान होंगे कि जो ही लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज वाला फैसला दिया था, तो इन्होंने फौरी तौर के ऊपर आरओज की ट्रेनिंग को बंद कर दिया था। आपको वो ज़हन में ही होगा कि किस तरह से ये चीजें हुई थी। और आज नाज़रीन किराम, जब पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला आया, तो इन्होंने उसके ऊपर फौरी तौर पर रद्द अमल देने की बजाय कल एक इजलास बुलाया है, और उस इजलास में फैसला करने का जो है ना वो सोचा जा रहा है कि उसमें फैसला करेंगे, देखेंगे तमाम मेंबर्स क्या कहते हैं, उसके बाद जो है ना वो फैसला किया जाएगा। इससे इनकी बदनीयती जाहिर होती है, और पता चलता है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स में लेके जा रहे हैं। कुछ लोग तो खैर ये भी मशवरा दे रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी बजाता खुद पावर्स जो है ना वो हाई कोर्ट के बराबर होती हैं, तो लिहाजा अगर ये नहीं भी मानते हैं हुक्म, तो बहुत बड़ी क्यामत नहीं आ जाएगी। खैर, इससे एक नया आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। जो भी इस तरह के लोग मशवरे दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, वो इंतहाई बेवकूफाना मशवरे हैं। इस किस्म के मशवरों से जो है ना वो किसी भी तरह से किसी भी इदारे का फायदा नहीं होने वाला, बल्कि अल्टीमेटली पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो नून लीग तो सख्ते में है ही, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो उससे भी मजीद सख्ते में है। अच्छा जनाब, नून लीग जो है वो अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानात दे रही है अचानक से, और तेजी से ये बयानात जो है वो देना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले कल आपको याद होगा कि जावेद लतीफ की जबानी, इन्होंने जब भी हमला करवाना होता है ना, ये जबानी, तो ये जावेद लतीफ को चुनते हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं जावेद लतीफ। जावेद लतीफ ने पहले 2 साबिका आर्मी चीफ और 2 साबिका डीजीआईएसआई को ये कहा कि वो नवाज शरीफ को हटाने के अंदर मसरूफ थे या मशगूल थे, या उन्होंने ये सब कुछ किया, बात वहां पे खत्म हो गई थी। आज नाज़रीन किराम, इन्होंने एक बड़ा ही अजीब बयान दिया है, और वो बयान ये है कि इमरान खान की जैसी सहूलतकारी 2011 में की गई थी, ऐसी ही सहूलतकारी अब इमरान खान की जा रही है। तो आप किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? यानी कि 2011 के बारे में तो ये कहते हैं ना जी, जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा, तब वो जनरल थे, जनरल शुजा पाशा, जब जो साबिका आईएसआई चीफ थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ को बनवाने में मदद की थी, उन्होंने तहरीक इंसाफ को लेकर आए थे और ये सब कुछ किया था। आज ये किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? हवाएं इनकी तरफ चल रही हैं, चीजें इनकी हो रही हैं, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनकी फेवर की जा रही है, और मतलब इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, मैंने कहा है ना कि ये एहसान फरामोश जमात है।
تو احسان فراموشی اس طرح سے دکھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کی فیسیلیٹیشن، یعنی کہ یہ سیدھا سیدھا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے جی وہ پاکستان تحریک انصاف کی سہولت کاری کر رہی ہے. حالانکہ ناظرین کرام ایسا نظر نہیں آتا ہے. دیکھیے جتنی سختیاں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آئیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ہاں جہاں تک بلے کا نشان آج ملنے کا تعلق ہے، تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ پورے، میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایک نظام مکمل طور پر اس کو اپنے قابو میں نہیں لیا جا سکتا ہے. کچھ سر پھرے ہوتے ہیں، وہ سر پھرے پھر بات جو ہے وہ قانون کی اور آئین کی کرتے ہیں، اور اسی طرح کے کچھ سر پھرے کچھ ایک دو فیصلے دے دیں تو پھر مکمل پلان کو جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں رہتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو، یعنی کہ وہ جو ججز کا آج کا فیصلہ ہے، وہ اسی طرح سے سر پھروں کا فیصلہ ہے جنہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے. لیکن ناظرین کرام جاتی عمرہ والوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، انہیں اس کے اندر کوئی سازش نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی جا رہی ہے. اب انہوں نے اپنی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے، یعنی کہ جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے ڈیمانڈز کا اضافہ کر دیا ہے، اور یہ مختلف طریقے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب مین وائل کیا ہوتا ہے، میں نے ناظرین کرام جیسے کہ آپ کو بتایا نا، جیسے جہیز والوں کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی طرح سے پاکستان مسلم یونین کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج اس کو وہ جو ان کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی تھی وہ بیک فائر کر گئی ہیں. انہوں نے آئی پی پی کے ساتھ اپنے اتحاد کا اعلان کیا اور کہا جی ہم آئی پی پی کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں. آج وہ اس طرح سے ناظرین کرام بیک فائر کیا کہ جو جہانگیر ترین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں اپنا لودھراں کا حلقہ نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے جہانگیر ترین کو ملتان سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں نے جہاں پہ محنت کی ہے، جہاں پہ میری جو آبائی حلقہ ہے لودھراں، میں وہاں سے چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں. تو آئی پی پی سے ڈیڈ لاک جو ہے وہ شدید طریقے سے برقرار ہے. اب آئی پی پی کو ایڈجسٹ کرنے کا کہا گیا ہے. اب ناظرین کرام انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جبکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں جب انہیں ہر چیز کی گارنٹیاں دی گئی ہیں، ہر چیز ان کو کہی گئی ہے، اس کے باوجود بھی یہ اس طرح سے چیزیں کر رہے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے ایک اور ڈرامے بازی، یعنی کہ یہ پوری دیکھ جاتی عمرہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اسی طرح سے ایک ڈرامے بازی انہوں نے کراچی کے اندر کی، اور کراچی میں کہا جی ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب کے لیے. آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے وہاں پر بھی بیان دے دیا اور انہوں نے کہا جناب کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کراچی کے اندر جو ہے نا وہ نہیں ہوئی ہے. تو لہٰذا ناظرین کرام معاملات جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی جو دوریاں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایسی صورتحال کے اندر جب ہر چیز خلاف ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کو فوری طور پر لندن جانا واپس یاد آ جائے، اور نواز شریف صاحب کہیں گے جی جاؤ میں نہیں کھیلتا ہوں. کیونکہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کے مطابق شاید ان کو اتنی گارنٹیز دی گئی ہیں اور اتنی گارنٹیاں دی گئی ہیں کہ اب وہ مطلب اس سے آگے پیچھے جو ہے نا وہ نہیں ہوا جا سکتا. حالانکہ ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ آن گراؤنڈ آپ جا کے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف ہر طرف پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ غریدہ فاروقی سے سروے نہ کروائیں، آپ کسی کسی فیر بندے سے سروے کروائیں تو آپ کے سامنے بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لیکن ان کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا جناب ایک اور خبر سن لیں. خبر یہ بھی ہے کہ جمال رئیسانی صاحب کے بارے میں، جو کہ کیمپ لگائے بیٹھے ہیں مہرنگ بلوچ صاحبہ کے سامنے بلوچ مظاہرین کے لیے، ہیٹر شیٹر لگا کے سردی کے اندر مرد حضرات اس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. ان کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے، ابھی پتہ چلا ہے، اڑتی اڑتی خبر پہنچی ہے کہ ان کا جو شناختی کارڈ ہے وہ یہ 1 مہینہ پہلے بنا ہے، یعنی کہ وزیر بننے سے 1 مہینہ پہلے جناب کا سب کچھ جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن کیا گیا ہے. یہاں پر وزیر بننے کے لیے آپ بے فارم کے اوپر جو ہے نا وہ وزیر بن جاتے ہیں. آپ کو یہاں پر سرکاری نوکری کے لیے تو شناختی کارڈ چاہیے، لیکن آپ وزیر بننے کے لیے آپ کو جو ہے وہ صرف بے فارم چاہیے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے. ایک طرف سے ناظرین کرام صورتحال اس طرح سے بھی گڑبڑ نظر آ رہی ہے کہ قاضی صاحب کے اوپر بھی جو ہے نا وہ معاملہ عجیب ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ قاضی صاحب عجیب قسم کا انصاف کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اب پکے ہو چکے ہیں. وہ مردوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے. پرویز مشرف بیچارے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، لیکن وہ ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب پتہ ہو کسی کو جناب کہ ہم نے یہ کیا تھا. اب جو آپ ٹھیک ہے ماضی کے لوگوں کو آپ دیں سزائیں، ضرور دیں، اگر آپ کو لگتا ہے وہ غلط ہے قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے، لیکن آپ کی جو نظروں کے سامنے جو کرائمز ہو رہے ہیں، جو جرم ہو رہے ہیں، آپ ان کے اوپر اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں. یعنی کہ ناظرین کرام آپ حساب یہ لگائیے، سم ٹائم قاضی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی ایسے چنے کاکے بن جاتے ہیں، معاف کیجیے گا غیر پارلیمانی لفظ ہے لیکن اس کا مطلب پنجابی میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ معصوم بن جاتے ہیں. تو ایسے چنے کاکے بن جاتے ہیں کہ جیسے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. جیسے کہ آج بیرسٹر گوہر جب ان کی عدالت میں پیش ہوئے تو جب بیرسٹر گوہر نے بولنا شروع کیا تو نے کہا جی 1 منٹ رکیں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کونسل لا. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کے سینئر کہاں ہیں؟ حامد خان صاحب آپ بولیے، پرانی روایات ہوا کرتی تھی، اب تو آپ سینئر نہیں، جب سینئر نہ ہو تو پھر جونیئر کونسل کو بولنا چاہیے. اس طرح کی جیسے بال کی کھال اتارنا ہوتا ہے نا، جیسے لگتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ٹیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. تو بیرسٹر گوہر کو اس طرح سے آج انہوں نے جو ہے نا وہ جھڑکنے کی کوشش کی. خیر وہ معاملہ تو واپس ہو گیا کیونکہ بیرسٹر گوہر نے بڑا اسٹرین کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے خاموشی سے جو ہے وہ اس کو برداشت کر لیا. اچھا جناب ایک اور خبر سن لیجیے. پتہ چلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اسے بند کیا گیا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی شرارت کی جا سکتی ہے. ممکنہ شرارت سے بچنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ کو بذات خود انہوں نے بند کر لیا کہ کوئی نہ کوئی یہ گڑبڑ نہ کر دے. لہٰذا کیونکہ اگلے ایک دو دن بہت اہم ہے کیونکہ اب ان کے لیے بچنا جو ہے وہ چیزوں کو مشکل ہو چکا ہے. ایک ہی حل ہے کہ لے کے چلے جائیں قاضی صاحب کے پاس اور قاضی کی کورٹ سے کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے. ناظرین کرام اب تو شاید امید ہی ختم ہو گئی ہے نا. قاضی کی کورٹ سے کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے. وہ پوری کی پوری جماعت کو باہر بھی اٹھا کے پھینک سکتے ہیں. تو یہ ناظرین کرام جو ہے نا وہ اب تک کی صورتحال ہے. عمران خان کو جب بتایا گیا کہ یہ فیصلہ ہے تو عمران خان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بہت خوش تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جائیں الیکشن کی تیاری کریں اور انشاءاللہ العظیم جو ہے نا وہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی, جیت عوام کی ہوگی. تو ناظرین کرام یہ اب تک کی ساری خبریں ہیں. شیر افضل مروت کے بارے میں بھی خبر ہے کہ وہ لکی مروت سے الیکشن لڑنے کے کو ترجیح دے رہے ہیں, پشاور سے نہیں. ٹکٹیں کل تک جو ہے نا وہ فائنل ہو جائیں گی. ٹکٹیں جو ہے نا وہ فائنل ہو رہی ہیں. تو یہ اب تک کی ساری خبریں ہیں. دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.